الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يكون في بيته رضا بما يصنع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور قابل احترام عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان والا بنایا. یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے، اس کا احسان ہے. جب انسان کو ایمان مل جاتا ہے تو تمام انسانوں میں سے یہ ایمان والے حضرات بالکل الگ ہو جاتے ہیں. ایک طرف وہ طبقہ جو غیر ایمان کا ہوتا ہے، اور اس کے بالکل برعکس ایمان والے حضرات ہو جاتے ہیں. وہاں مقابلہ صرف کفر اور ایمان کا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کے یہاں جو قوم مقبول ہے وہ صرف ایمان والی ہے. اس کے علاوہ دنیا کے اندر کتنا بھی کوئی نیک کام کر ڈالے، کسی بھی طریقے کا نیک کام ہو، چاہے وہ پوری زندگی نیک کام کرتا ہو، لیکن اگر اس کے سینے میں ایمان نہیں ہے، وہ کسی غیر اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، تو اللہ رب العزت کے وہاں اس کی ایک نیکی بھی قابل قبول نہیں. یعنی وہ نیکی اس کو جنت تک نہیں پہنچا سکتی. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی ایمان والا ہو اور اس کے سینے کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ایمان ہو، لیکن وہ جنت کا مستحق ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے لیے خوشخبری سنائی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قلب سے اور زبان سے مان کر کے اس کو ادا کر لیا
تو وہ جنت کا مستحق ہے۔ اب آیا یہ کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایمان والے تو ہیں، لیکن ان کے جو طریقے ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، تو وہ بالکل برعکس ہیں۔ جن چیزوں سے ایمان منع کرتا ہے وہ انسان وہ کرتا ہے، تو اس کے بارے میں آیا کہ اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن اس پر بھی اپنا کرم فرمائے گا۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں تو اپنے زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہوں، وہ اس خوش فہمی میں رہتا ہے، لیکن وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اتنا علم نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، وہ اس کو اتنا علم نہیں رہتا ہے، لیکن وہ یہ جانتا رہتا ہے کہ اگر میں اپنی زبان سے کلمہ طیبہ یا شہادت کو اگر پڑھ رہا ہوں تو ہم جنت میں جانے والے ہیں، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان باقی نہیں، اس کو علم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایمان جب انسان کے سینے میں آ جاتا ہے تو اس کے حفاظت کے راستے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک انسان ہے، اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، لیکن ہر وہ عمل کرتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے گئے طریقے کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، کبھی مسجدوں کو آنے والا نہیں، یا اور دینی امور میں کبھی حصہ لینے والا نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہوگا، ماننے والا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو ایمان کا جو تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ 100% دین اور شریعت پر عمل نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کے ناراض کرنے والے اعمال سے بچتے رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ کلمہ مرنے کے بعد فائدہ انسان کو پہنچائے گا۔ لیکن اس کے لیے علم بھی ضروری ہے، ہم کو جاننا پڑے گا، ہم کو سیکھنا پڑے گا کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ایمان اور کفر کے درمیان میں فرق پیدا کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ ہمارے کلمہ پڑھ لینے سے، مثلا ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمے کے تقاضوں کو ہم نہیں سمجھے، کبھی ہم نے حدیث نہیں سنی، اور جو کبھی ہم نے جمعے کے اندر خطاب کو، بیان کو سن لیا، غور سے اس کو دل میں اتارنے کی کوشش نہ کی، تو انسان سمجھتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو ایمان والا ہوں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے ایمان والا جنت میں جائے گا، اور وہ یہاں سے نکل کر کے تمام برائیوں کے اندر وہ منہمک ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے دل و دماغ پر یہ زور نہیں دیا کہ ہم کو دین کو سیکھنا چاہیے، یا جو دین ہم کو سکھایا گیا ہے، یا جو دین کے تقاضے ہیں ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے ذہن پر اور اپنے قلب پر زور نہیں دیا۔ اب وہ آزاد ہو جاتا ہے، آزادی سے
اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے سینے کے اندر ایک خوش فہمی پالتا رہتا ہے کہ میں تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہوں۔ میرے دوستو، پڑھنا الگ ہے، اس کے مطابق عمل کرنا الگ چیز ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ علم کہاں ملتا ہے؟ وہ علم کون سے راستے میں ملتا ہے؟ تو لوگ سوچیں گے کہ جمعہ کے اندر آدھا پون گھنٹے کے بیان سن کر کے دین کو، علم کو سیکھ لیں گے۔ نہیں، یہاں تو آپ کو علم سیکھنے کے راستے بتلائے جائیں گے، یہاں تو آپ کو ترغیبی باتیں بتائی جائیں گی کہ ایمان کیا چیز ہے، علم کیا چیز ہے اور کفر کیا چیز ہے۔ اب اس کی حفاظت کے لیے، آپ کو سیکھنے کے لیے آپ کو راستے اپنانے پڑیں گے۔ اللہ رب العزت کروڑہ کروڑ رحمت ہمارے اکابرین پر برسائے، ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے کہ انہوں نے ہر راستے کو بتلا دیا کہ اگر بچہ ہے تو اس کو دین اور علم کہاں ملے گا، اگر جوان اور بوڑھا ہے اس کو دین اور علم کہاں ملے گا۔ آج کے دور میں جس طرح لوگ کہا کرتے ہیں، کوئی بات پوچھی جائے تو لوگ لا علمی کا اظہار کرتے ہیں کہ میں تو ان پڑھ انسان ہوں، مجھے اس چیز کے بارے میں علم نہیں۔ مثلا آپ کوئی شریعت کی گہری بات نہیں، موٹی موٹی بات ہے، مثلا ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، ایک رسم بن چکی ہے کہ حضرت ذرا نیت بتاؤ، حضرت ذرا طریقہ بتاؤ، ایک رسم ہے۔ اگر اس چیز کو نہ بتایا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز نہیں ہوئی۔ یہ غلط خیالی ہے اور یہ ہمارے علم کی کمزوری ہے کہ ہفتے میں اگر 4 بار ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہوں تو امام صاحب کھڑے ہو کر کے نیت بتائیں، آپ کو طریقہ بتائیں، لیکن کوئی فرد یہ نہیں سوچ سکتا کہ ہم تنہائی میں کسی وقت 10 منٹ لے کر کے حضرت کے پاس پہنچے، کسی عالم کے پاس پہنچے، حافظ کے پاس پہنچے، تنہائی میں بیٹھ کر کے طریقہ سیکھ لیں کہ جنازے کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اس کے اندر کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ اب امام صاحب بیچارے کیا کھڑے ہو گئے، نیت بتایا اور نیت بتا کر کے درود بتایا، دعا بتائی، اور یہ گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اگر 100 لوگوں کی صف بنی ہوئی ہے جنازے کی نماز میں تو شاید 80% لوگ اس میں ناواقف ہوں کہ کون سی دعا پڑھی جائے گی، کون سی ثنا پڑھی جائے گی، بلکہ اس میں 15-20 لوگ ایسے ہوں گے جن کو دعا یاد ہوگی کہ ہم جنازے کی نماز کے اندر کون سی دعا پڑھیں، لیکن شوق سے کہیں گے ذرا نیت بتاؤ، ذرا یہ، لیکن کبھی شوق نہیں ہوتا ہے، یہ ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے کہ آج اگر ہم جنازے کی نماز میں شرکت کر رہے ہیں، ہم کو دعا نہیں آتی ہے، صرف اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ جانے کیا پڑھتے ہوں گے، تو اس کو ڈر یہ پیدا نہیں ہوتا ہے کہ جب کل میری موت ہوگی مجھے بھی اس پلنگ پر لٹایا جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ ان پڑھوں کی جماعت آ جائے اور جنازے کی نماز پڑھا دے، جو میری دعا بھی اللہ کے یہاں نہ جائے، اور دنیا میں بھی ان پڑھتا، میری جنازے کی نماز بھی ان پڑھوں نے پڑھ لی، کوئی دعا بھی نہیں دی کہ اللہ اس کی مغفرت فرما۔ جو دعا ہوتی ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ کیا ہے دعا؟ وہاں کوئی رکعت والی نماز نہیں ہے، وہ نماز دراصل ہماری دعا ہے کہ ہر فرد کھڑا ہو کر کے اس میت کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس مردے کی مغفرت فرما۔
جس کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کی مغفرت فرما، اور اس کی بھی جو پہلے جا چکے یا اب جانے والے ہیں ان سب کے بھی، بڑوں کے بھی چھوٹوں کو بھی سب کی مغفرت فرما، اس میں دعا ہے۔ اب ہم کو اگر دعا نہیں یاد ہے تو ہم کیوں نیت باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں؟ لیکن اللہ کا شکر ہے کم سے کم نیت باندھ کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ بہت ہمارے ہیں جب ہمارے نماز ہوتی ہے تو دیکھتا ہوں کہ نوجوان حضرات سائڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز ہو رہی ہے، جبکہ جنازے میں شرکت کرنی چاہیے۔ اور جتنی ہی تعداد، جتنے انسان درد کے ساتھ اس نماز کو پڑھے گا، اللہ رب العزت جب کل اس کا موقع دیں گے تو اسی درد کے ساتھ لوگ اس میں شرکت فرمائیں گے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سیکھنے کا شوق نہیں ہے لوگوں کے اندر، سننے کا شوق ہے، سارا کچھ اٹھا کے بس حضرت اب تم ہی جانو، تم اگر چاہو گے تو ہم جنت چلے جائیں گے۔ میرے دوستو اتنا آسان نہیں۔ لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ اپنے اعمال کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، نہ وہاں کوئی مددگار، نہ آپ کا دوست، کچھ بھی کام نہیں آئے۔ غلط فہمی کے لیے، آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، آپ کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے لوگ دنیا میں تو بتاتے ہیں کہ حضرت کا دامن پکڑ لو، آپ کو گھسیٹ کے جنت میں لے جائیں گے، وہاں کچھ ہونے والا نہیں۔ آپ سنتے ہوں گے انبیاء کرام علیہ السلام جہاں خوف کھا رہے ہوں، معصوم عن الخطا ہے، وہ گناہوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کرنا تو چھوڑ کے سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت ان کو معصوم بناتا ہے کہ مثلا ہمارے گھر میں ایک پیدا ہونے والا ایک بچہ معصوم ہوتا ہے، کوئی اس کو گنہگار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام پوری زندگی معصوم رہتے ہیں۔ وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ رب العزت جس کو اجازت دیں گے وہی وہاں بول سکتا ہے۔ کہاں وہ پیر ملیں گے، کہاں وہ مرشد ملیں گے، ہمارا اعمال اور جو ہم نے اپنی زندگی کو یہاں بنائی ہے دینیت، وہی کام آنے والی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستو، پیر مرید ایسا بناؤ کہ جو آپ کو سنت اور شریعت پہ لا کر کے کھڑا کر دے۔ آپ کو معلوم ہو کہ پہلے میں گنہگار تھا، لیکن فلاں پیر کے جب دامن کو سنبھالا میں گناہوں سے بچنے لگا، میرے چہرے پر داڑھی نہیں ہوا کرتی تھی، ان کی برکت سے داڑھی آ گئی، میں نمازیں چھوڑتا تھا اب نمازوں کا پابند ہو گیا ہوں، میں حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا تھا، اب میرے اندر وہ فرق پیدا ہو گیا ہے اور بالکل سنت اور شریعت کے مطابق میری زندگی ہو گئی۔ ایسا پیر تلاش، ایسا نہیں کہ پیر ہی جانے، اب تو نماز کی کوئی ضرورت نہیں، اب تو روزہ کی کوئی ضرورت نہیں، صدقہ و خیرات کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے دوستو، وہ پیر خود ڈوبے گا اور آپ کو بھی زبردستی ڈبا دے گا۔ اس وجہ سے ایسے پیروں سے بھی بچ کے رہو۔ دیکھو کون سا ایسا پیر ہے جو شریعت اور سنت کا پابند ہے، تہجد گزار ہے، نمازوں کا پابند ہے، حرام اور حلال کا فرق کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ ہدیہ اور یہ پیسے لوٹنے والا ہو، ایسا نہیں، ورنہ وہ زندگی بھر لوٹے گا، آپ کو کنگال بنا دے گا اور آخرت میں جائے گا تو ایمانی اعتبار سے آپ کو کنگال بنا دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی حفاظت آپ خود کریں۔ کیسے اپنی حفاظت؟ علم سیکھ کر کے۔ آپ سوچیں گے میری عمر 60 سال 70 سال 80 سال، میں تو قبر کے بالکل گڑھے میں پیر لٹکا کے بیٹھا ہوں، کب ٹپک جاؤں معلوم نہیں۔ تو میرے دوستو، ایسا بھی سوچنے کا نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے وہ بھی راستہ بتلایا کہ کہاں آپ کو نماز کا علم ملے گا، کہاں آپ کو شریعت سکھائی جائے گی، یہ بھی بتلایا۔ اگر ہم بالکل ان پڑھ ہیں تو کوئی مایوسی کی بات نہیں، آپ کو کسی مدرسے کے اندر ایڈمیشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے وقت کو فارغ کیجئے 3 دن کا، اور جا کر کے اللہ کے راستے میں جائیے اور دیکھیں وہاں سے کیا کیا چیز آپ سیکھ کر کے آتے ہیں۔
آپ کی نماز پہلے کیسے ہوا کرتی تھی اور اللہ کے راستے میں گئے اب کیسی آپ کی نماز ہو گئی. تو اس لیے سیکھنے کا مادہ پیدا کیا. ہر چیز کسی دوسرے کے کرنے سے نہیں ہوتا ہے. افسوس ہوتا ہے جب لوگ بولتے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا. ارے آپ سے کون فتوے پوچھنے جاتا ہے کہ میرے 5 بچے ہیں, اس کی وراثت تقسیم کرنی ہے, وہ اتنے مر گئے, اس کے کون کتنا ملے گا؟ آپ کو کون یہ مسائل پوچھتا ہے؟ آپ سے یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ جنازے کی نماز میں کون سی دعا پڑھی جائے گی, اس کی نیت کیا ہونی چاہیے, اور اس کے اور آداب کیسے ہونے چاہیے, نہلانے کا اور اس کو کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. یہ طریقے ہیں سیکھنے کے. کون سی بہت بڑی بات ہے. آپ نے تو جو ہے ہندی کی چندی کر ڈالی, باریک بال میں کھال کو چمڑے کو پیدا کر دیا. یہ موٹے موٹے مسائل سیکھنے میں کون سی قیامت آ رہی, لیکن کیونکہ شوق نہیں ہو, جذبہ نہیں ہے, دین سیکھنے کا ہمارے اندر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو. اس وجہ سے آج ہم لا علمی کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے علم نہیں. ابھی انتقال ہوا حال ہی میں اپنے محلے کے اندر, ایک صاحب ڈھونڈتے پھر بھائی نہلانے والا کون ہے یہاں. اب بتاؤ, گھر میں باپ مر گیا, بچے کو اتنا بھی طریقہ نہیں آتا کہ جو باپ مجھے انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا ہے, لا آخر وقت میں اس کو غسل دے. پتہ نہیں غسل دیتے وقت میرے دل سے اس کی مغفرت کی دعائیں نکلیں, اور اولاد کی دعا باپ کے حق میں اللہ قبول فرما لے. ایسے ایسے منظر دیکھنے کو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سیکھنے کی بات نہیں کی. اور جب ہم نہیں سیکھے, اب اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے دیکھو تو ہم اپنے اولادوں کے بارے میں کتنے فکر مند ہو گئے. ہمارے یہاں ہر طریقے کے بچے پڑھنے آتے ہیں. جب میں پیرنٹس کو فون کرتا ہوں, ان کے ابا جی فون اٹھاتے ہیں, معلوم کرتے ہیں آپ کا بیٹا آیا نہیں. حضرت مجھے معلوم نہیں ہے, میں گھر پہ معلوم کر کے بتاتا ہوں. اتنا بھی توجہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو ہم علم سکھانے کے لیے, کو بخاری شریف یا قرآن کی تفسیر پڑھانے کے لیے نہیں, دین سکھانے کے لیے, ایمان سکھانے کے لیے بچوں کو, تو باپ کو اتنی بھی فکر نہیں ہوتی ہے کہ میں صبح کے وقت اپنے بچے کی یہ فکر کروں کہ مدرسے آیا کہ نہیں آیا. کیوں؟ جب ہم نے اپنے آپ میں, ہم بھی 9 بجے 10 بجے تک آرام سے سوتے رہتے ہیں, تو ہماری اولاد کیا ولی بنے گی؟ آپ 9 بجے تک سوتے ہیں تو آنے والے وقت میں 12 بجے تک سوئیں گے. اور جب باپ بوڑھا ہو جائے گا, جب اس کو نیند نہیں آئے گی, تب اس کو احساس ہوگی کہ میرا بیٹا 12 بجے تک سو رہا ہے. چیخے گا تو اٹھا کے وہ باہر پھینک دیتا ہے باپ کو, یا اپنا کہے گا اپنا حساب الگ کرو میں الگ. کیوں؟ وہ ہم نے تربیت نہیں دی. تو جب ہمارے اندر وہ شوق اور جذبہ نہیں میرے دوستو, تو ہم اسی وجہ سے اپنے ان نونہال بچوں کو جو ایک پھول کی مانند ہیں, معصوم بچوں کو بھی ہم دینی تعلیم سے دور کر دیتے ہیں. گویا کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ میرے پیارے بچوں, جس طرح میں ان پڑھ ہوں اس سے تم بڑے ان پڑھ نکلنا, تاکہ قبر ہی سے میری پٹائی شروع ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو اپنے اولادوں سے بہت ساری امید لگائے رہتا ہے, اور یہ سوچتا ہے کہ کاش میری اولاد میرے لیے کچھ دعا کر دیتی, جو میں تمام اس کے لیے بنا کر کے چھوڑ کے آیا ہوں, یا اس کو بینک بیلنس کر کے کچھ صدقہ کر دے میرے نام سے. انتظار کرتے ہیں مردے کہ یہ جو میرے اوپر اللہ رب العزت نے عذاب مسلط کر رکھا ہے, اس عذاب سے کس طرح نجات ملے. بالکل اپنے اولادوں کو یاد کرتے ہیں, لیکن جب ہم نے وہ طریقہ نہیں سکھایا, وہ چیز نہیں بتائی, تو ہم کیسے امید رکھ سکتے ہیں. ہم جس عمر میں ہوں اس عمر میں سوچیں کہ جب ہم اپنے والد محترم کو قبرستان میں پہنچایا, کتنی بار قبرستان میں ان کے قبر پہ گئے مغفرت کی دعا کرنے, یا پہنچ کر کے اس نیت سے
کہ میں اپنے والد کو اس قبر کے اندر اتار کر کے آیا ہوں، کل مجھے بھی یہاں پہنچنا ہوگا۔ اسی نیت سے اگر کوئی جائے تو بھی بہت بڑی چیز ہے۔ جب ہم نہیں جا رہے ہیں، ہماری عمریں 50 برس کی ہو گئی، والد محترم کو 20 برس پہلے ہم نے قبر میں اتارا، قبر کا نشان بھی بھول گئے۔ لوگ بڑا سا کتبہ لگا کے رکھتے ہیں، اس سے کچھ یاد رہتا ہے، اگر وہ کتبے کو ہٹا دیا جائے تو اپنے باپ کی قبروں کو بھول جائے۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ فکریں نہیں۔ تو جب ہم اپنے اس محسن باپ کو بھول سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے، جو کچھ کر سکتے ہیں، تو ہم کیسے یہ امید لگائیں کہ آنے والا زمانہ تو اور خطرناک ہے۔ جب ہمارے بچے جوان ہوں گے، ہم بھی وہیں پہنچ جائیں گے، تو ہمارے بچے کتنا زیادہ آمد و رفت کریں گے۔ اس لیے اپنی غلطیوں کو دہرانا انسان کو نہیں چاہیے، اپنی خطا سے سبق لینا چاہیے کہ میں تو ان پڑھ رہا، میں تو دینی تعلیم سے بھی دور رہا، لیکن اب یہ جو عمر ہے، اچھی نماز سیکھ لو، اچھی جنازے کی نماز سیکھ لو، اور موٹے موٹے وہ مسائل سیکھ لو جو حرام اور حلال کو پہچاناتے ہوں۔ ایسے مسائل سیکھو اور مکمل عزم و ارادہ کرو کہ ہم اپنے بچوں کو جہاں دنیاوی تعلیم کے لیے فکر مند ہیں، وہی 24 گھنٹے کے اندر 1 گھنٹے میں ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم سکھانے کے لیے بھی فکر مند رہیں گے نا انشاءاللہ۔ بہت بڑا یہ فرق ہے۔ آپ لوگوں کو فتنہ معلوم نہیں کہ ایمان والا مسلمان اس ملک کے اندر 25-30 کروڑ، اور جب یہ ملک آزاد ہوا تو اس کے تقریباً آدھے ہی لوگ تھے، لیکن الحمدللہ یہ چیز 60-70 برس کے اندر ڈبل ہوئی۔ لیکن جس وقت ملک تقسیم ہو گیا، پاکستان کا اور ہندوستان کا، تو اسی بنیاد پر کہ مسلمان پاکستان میں چلے جائیں اور یہ ملک غیروں کا ہو جائے۔ جو جانے والے تھے چلے گئے، اور جن کو اپنے ملک سے محبت تھی وہ مرنا پسند کر دیے، لیکن اس ملک کو چھوڑا نہیں۔ اس میں ہم سب کے باپ اور دادا تھے، جبھی تو ہم یہاں ہیں۔ شروع دن سے غیروں کی یہ محنت ہے کہ اس ملک کو مکمل طور سے ہندوتو میں اس کو ڈھال دیا جائے۔ تو 1925 کے اندر 1925 کے اندر RSS کا قیام ہوا، صرف اسی بنیاد پر، اور تقریباً 100 سال ہونے کو قریب ہیں۔ صرف 1 2 3 فرد اس جماعت کو لے کر کے کھڑے ہوئے۔ آج ہر شہر، ہر قریے کے اندر کوئی ایسا نہیں کہ اس کی جماعت موجود نہ ہو، پورے ملک کے اندر ہم لوگ جانتے ہیں اگر دیکھیں تو۔ اور شروع سے اس کی یہی محنت رہی کہ اس ملک کو صرف ہندو بنا دیا جائے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کوئی تھوڑی تعداد میں تو ہے نہیں کہ آپ کیسے، تو ان کی محنت یہ ہے کہ ان کو اتنا ستاؤ، اتنا پریشان کرو کہ یہ چھوڑ کر کے بھاگیں یا اپنے مذہب کو تبدیل کریں۔ ہر طریقے کی کوششیں شروع دن سے 1925 سے محنت لے کر کے، اور آج پھر 4 سال کے بعد 100 سال قریب ہو جائیں گے، اب جا کر کے ان کے جو عزائم تھے اب کھل کر کے سامنے آئے 100 سال کے بعد۔ تو ہر طریقہ انہوں نے اپنایا، مار دھاڑ کا بھی اپنایا، ستانے کا بھی اپنایا، گھر بار لوٹنے کا، عزت آبرو، ہر طریقے کا اپنایا۔ مدرسوں پر دہشت گردانہ الزام بھی لگائے کہ کسی طرح مدارس بند ہو جائیں، علماء ختم ہو جائیں گے تو تمام یہ قوم خود ہی اپنے آپ میں جو لڑ مر کر کے ختم ہو جائے گی، ایمان سے اس کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ وہ بھی کیا، لیکن الحمدللہ کامیاب نہیں ہوئی۔ اب ایک ایسا فتنہ لا کر کے مسلمانوں کے سروں پر ڈالا ہے کہ جس میں مسلمانوں کا بچنا مشکل۔
پہلے تھا ایجوکیشن اتنی زیادہ نہیں تھی. ہم میں سے بہت لوگ ایسے ہوں گے جو میٹرک تک بھی پاس نہیں ہے. کیوں؟ اتنی ضروری نہیں تھی، چھوٹے تھے، کام میں لگ گئے، تھوڑا بہت پڑھ لیا، ان پڑھ رہ گئے، کوئی بات نہیں، اپنا کاروبار بزنس کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن اب ایسا ماحول نہیں. اب حکومت کی ایسی ناپاک سازش مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے بنائی گئی ہے جو بہت خطرناک ہے، اور اس میں سیدھے ایمان پر حملہ ہے. انہوں نے نیو ایجوکیشن پالیسی بنائی 2020 میں، جب NRC CA کا یہ ہنگامہ چل رہا تھا، تب یہ وہاں پارلیمنٹ میں یہ عمل کر رہے تھے. اور انہوں نے جو پالیسی بنائی ہے تو پہلے کی جو چیزیں تھی وہ ختم کر دی. اب ان کا ایک ہی نعرہ، ون نیشن ون ایجوکیشن، یعنی ایک قوم ایک تعلیم. تو بہت اچھی چیز ہے، سوچیں گے کہ ایسا ہو جائے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس میں جو باریکیاں ہیں، ان تمام باریکیوں میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پہلے تھا کرسچنس اسکول، دیگر ہر مذہب فرقے کے الگ الگ، وہ اپنے سلیبس نصاب تعلیم اپنے حساب سے چلاتے تھے. اب کوئی بھی اسکول ہو، چاہے وہ گورنمنٹ کا ہو، پرائیویٹ ہو، کرسچن کا ہو، کسی بھی کا ہو، لیکن سلیبس صرف حکومت کا پڑھانا پڑے گا. یعنی آپ اپنی طرف سے کوئی نئی چیز داخل نہیں کر سکتے. تو یہ بھی اچھی چیز ہے کہ ہر قوم برابر ہو جائے گی تعلیمی اعتبار سے، لیکن اس میں جو نصاب رکھا ہے، جو سبجیکٹ انہوں نے بنائے ہیں، اس میں یہ ہے کہ پہلے تھا فارسی بھی کہیں کہیں قبولیت دی جاتی تھی. مثلا ہمارے UP کے اندر اردو تھی، اردو کو ختم کر دیا. پورے ملک سے اردو کا کوئی تذکرہ نہیں. اردو میڈیم کہیں کہیں اسکول کالج، ہمارا اسکول بھی پیچھے کا اردو ہی سے، تمام چیزوں کو ختم کر دیا، اردو کا نام و نشان نکال دیا. علماء کرام بتاتے ہیں کہ ان کی جو فائل تیار ہوئی تو 65 صفحے کی ہے، اس میں اردو کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں. اور اس میں جن چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے وہ سب سے اہم ڈال کر کے یہ کہ بھارتیہ کلچر کے نام سے ایک سبجیکٹ ڈالا گیا ہے اس میں، اور اس سبجیکٹ کے اندر بھارتیہ کلچر کا نام دے کر کے اس میں وہ تاریخ بیان کی گئی ہے جب ملک کے اندر مسلمان کوئی نہیں تھا، صرف ہندو رہا کرتے تھے. یعنی مغل حکومت آنے کے بعد آپ مان لیجئے کہ آج سے 1000 سال پہلے کی بات، مثلا 200 سال تو انگریزوں نے حکومت کی، 800 سال نے مسلمانوں کی حکومت اس ملک کے اندر رہی. اس سے پہلے کی جو تہذیب، جو کلچر، جس کو مہابھارت کہا جاتا ہے، اور یا اور وید گیتا کی تمام چیزیں جو اس کہانی، ان چیزوں کو اس میں شامل کر دیا گیا بھارتیہ کلچر کے نام سے. مثلا مثال کے طور پر آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ اپنے ملک سے محبت کرتے ہو، آپ بولتے ہیں جی میں تو اپنی جان تک اپنے ملک کے لیے لٹا دوں گا. ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنے خون کو بہایا ہے، قربانیاں پیش کی ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. غیر سے پوچھو وہ بھی کہے گا کہ میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں، اس سے پیار کرتا ہوں، میں بھی اپنی جان کو لٹا دیتا ہوں. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو ملک سے محبت آپ ادھر کی کرتے ہیں، مثلا انگریزوں کو بھگا کر کے جو ہم نے اپنے ملک کو آزاد کیا ہے، اس وجہ سے ہم کو محبت ہے کہ بھائی ملک ہمارے 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، مسلمانوں کا یہ ملک تھا. اس کے بعد انگریز آئے، انگریزوں نے بھی ہمارے بزرگوں نے اپنے جانوں کو قربان کر کے نکالا. اب یہ ملک تو ہمارے، اس لیے ہم کو محبت ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، وہ محبت کی اگر بات کرتے ہیں تو 1000 سال پیچھے کی بات کرتے ہیں کہ ہم کو وہ چاہیے جس کو ہندی میں بولتے ہیں اکھنڈ بھارت. اکھنڈ بھارت کیا ہے؟ مثلا پاکستان بھی ہندوستان کا حصہ تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، اور اسی طرح افغانستان بھی تھا.
اور اسی طرح شری لنکا بھی اس میں جڑا ہوا تھا. یہ ہندوستان کا رقبہ بہت بڑا تھا، لیکن اب وہ ٹکڑے ٹکڑے میں ہو گیا. تو غیر اس بات کو نہیں مانتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا وہی بھارت تھا، ان لوگوں نے آ کر کے قبضہ کر لیا ہے. تو وہ بھی اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. محبت میں فرق یہ ہے کہ وہ 1000 پہلے کی چیزوں کو لا کر کے کہتا ہے جب یہ چیز بالکل ہمارے ملک کے اندر آ جائے گی تب ہم اصل اپنے محبت میں کامیاب ہوں گے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو کرتے ہی کرتے ہیں. تو دونوں کے اندر فرق ہے. اس لیے میرے دوستو یہ سبجیکٹ لا کر کے جو بھارتی کلچر ہے 1000 سے لے کر کے 5000 سال پہلے کی چیزیں، وہ رامائن کی، گیتا کی، یہ تمام چیزوں کو لا کر کے یہ سبجیکٹ میں شمار کیا گیا ہے. اور اس میں جو ایک سبجیکٹ ہے کہ مثلا ایکسپورٹ کا ہے، اسی میں میوزک ہے، ڈانس ہے اور مجسمہ نگاری جس کو آرٹس بولتے ہیں. پہلے کے آرٹس میں تھا پھول پتیاں گھر مکان، اب آپ کو دیوی اور دیوتاؤں کی تصویر بنانی پڑے گی. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جس کے شریعت میں، جس کے مذہب میں تصویر کشی حرام ہو، اگر براہ راست کسی دیوی اور دیوتا کی تصویر نگاری کرنی پڑے تو اس کے ایمان کا کیا حال ہوگا. تو یہ تمام سازشیں ہیں، مکمل ہو چکی ہیں. 2022 کے شروع میں یہ چیزیں لاگو کر دی جائے گی. اور علماء کرام ابھی جمعرات کے اندر مشورہ ہوا، اس میں یہ بتایا کہ اس کا جو سب سے پہلے امپلیمنٹ ہوگا وہ کرناٹکا میں ہوگا، اور کرناٹکا کے شہر گلبرگہ سے اس کو شروع کیا جائے گا. وہی ماڈل بنا کر کے پورے ہندوستان میں رفتہ رفتہ اس کو لاگو کر دیا جائے گا. اس سے پہلے ہمارے بڑوں کی یہ فکر ہوئی کہ اس میں ہم اپنے ایمان کے حفاظت کے راستے بنائیں. اس میں کیا ہے؟ ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں، اب ہماری وہ عمر نہیں کہ ہمارے اوپر لاگو کیا جائے گا کہ اب ان چیزوں کو سیکھو، لیکن نہیں، ہمارے بچوں پر. اور تعلیمی سلسلہ جو بنا دیا ہے وہ یہ ہے کہ 3 سال کے بچے سے لے کر کے 18 سال کی عمر تک، یعنی 12 پاس کرنے تک بچے کے اوپر تعلیم کو قانونی اعتبار سے جامہ پہنا دیا کہ اگر 3 سال کا بچہ آپ کا اسکول نہیں گیا، آپ نے ایڈمیشن نہیں کرایا، تو پیرنٹس مجرم ہو جائیں گے اور ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. ہر ایک پہ یہ قانون لاگو کر دیا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، کوئی بھی مذہب کا ہو. چیز تو یہ صحیح ہے، لیکن اس کی جو فتنے ہیں اس کے بہت خطرناک ہیں. اب اس میں یہ حملہ ہے کہ مثلا مدارس جو چلتے ہیں، تو مدارس میں کوئی گورنمنٹ چیزیں تو ایسی ہیں نہیں کہ 1st 2nd 3rd کلاس کی کوئی تعلیم دی جائے. جس کو عالم بننا ہے، حافظ بننا ہے، تو اس تعلیم کو ترجیح نہیں دیتا ہے. اب مثلا یہ چیز جب ہر ایک کے پہ لاگو ہو جائے گی تو مدرسے آپ ٹوٹ جائیں گے، یا پھر مدرسے والوں کو کوئی اس طرح کا نئے سرے سے انتظام کرنا پڑے گا. تو ایک بہت بڑی پلاننگ ہے، اور یہ ایسی مار ہے کہ اس میں نہ کوئی آواز آئے گی، نہ کوئی چیخ نکلے گی، بلکہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. اور یہ فرمایا کہ آج کے سروے کے رپورٹ کے اعتبار سے 10 لاکھ بچے 10 کروڑ بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. 10 کروڑ. فرمایا کہ اس میں سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں ایمانی اعتبار سے. مثلا 3 سال کے بچے کو جب ہم نے ایڈمیشن کرا دیا، اب وہ تمام ہندوت کی چیزوں کو پڑھ رہا ہے، کوئی اسلامی چیز نہیں. ہمارا گھرانہ بھی ہے، نماز ہے نہیں ہے، دین کی باتیں اللہ اور رسول کی ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، ایمانیات ان کو سکھایا جاتا نہیں سکھایا جاتا ہے. لیکن صبح کے 8 بجے سے لے کر کے شام کے 4 بجے تک جو اس کے ذہن میں ڈالا جائے گا وہ کیا ہوگا، ہم اور آپ اندازہ لگا لیں. تو بالکل جب وہ بچہ 10 کلاس پاس کر کے نکلے گا تو بالکل وہ مرتد ہو چکا ہوگا، اور اسلام کے شکوک و شبہات اس کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں گے. نہیں، اگر وہ اپنے ایمان سے پھرے گا تو شک پڑ جائے گی. اور بڑوں نے بتایا کہ جب یہ شک میں ہو جائیں گے تو ان کی اولادیں یقین میں بدل جائیں گے، چونکہ ان کے اندر کوئی تعلیم و تربیت نہیں. ہم اپنے معاشرے کے گھرانوں میں دیکھیں کہ وہی گھر بے نمازی ہے جس کے گھر میں نمازوں کی پابندیاں نہیں. تو بچے بگڑ رہے ہیں.
لیکن جس گھر میں دینی اعتبار سے کچھ بیداری ہے تو بچے کچھ نہ کچھ لائن پر آ رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگو، وہ نسل جو بالکل دین سے دور کر دی جائے گی اور ہر ہندوت کی چیز اس کے ذہن میں بیٹھا دی جائے گی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شریعت سے دور کر دیا جائے گا، تو آپ اندازہ لگاؤ ان بچوں کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے اس کے ازالے کے لیے بڑوں نے یہ ترغیب دی ہے کہ ہمارے گھروں کے جو نونہال بچے ہیں 100% مکتب میں آنا چاہیے، مدرسوں میں آنا چاہیے 1 گھنٹے کے لیے۔ کوئی گھر ایسا باقی نہ رہے، گھر میں اگر 3 بچے ہیں 4 بچے ہیں تو والدین اس کی فکر کریں کہ کوئی بھی بچہ ایسا نہ ہو کہ جو مکتب میں نہ جائے اور دین اور عقائد کو اپنے درست نہ کرے۔ جب مکتب میں آ جائے گا اور کل اگر یہ سبجیکٹ سارے لاگو بھی کر دیے گئے تو ان مکتبوں میں یہ سکھایا جائے گا کہ بیٹا یہ جو تم اسکول میں پڑھ رہے ہو وہ تمہاری نالج کی چیز ہے، سیکھو، اچھے نمبر لاؤ، اچھا پاس ہو کر کے اچھا کام کرو، لیکن وہ شریعت نہیں ہماری، وہ دین نہیں ہمارا، وہ تمہارے نالج کے لیے ہے، لیکن جو عمل کرنا ہے وہ ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے۔ ان بچوں کے ذہن میں ڈالا جائے گا تو انشاءاللہ ان خطرات سے ہماری حفاظت ہو جائے گی، اور ہمارے بچے جہاں وہ زوروں سے رامائن اور گیتا کو پڑھائیں گے وہی ہم یہاں سیرت اور شریعت کو پڑھائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ وہ نالج ہے، یہ تمہارے عمل کا طریقہ ہے۔ تو انشاءاللہ نالج کے لیے بچے کچھ بھی پڑھ کے آئیں، لیکن جو عمل کرنے کی چیز ہے وہ ہمارے مکاتب میں سکھائی جائے گی، ہمارے مدارس میں سکھائی جائے گی۔ تو سب لوگ یہ فکر کریں کہ انشاءاللہ 100% ہم اپنے گھر کے، اپنے رشتہ داروں کے، محلے اور پڑوس کے لوگوں کو فون کر کر کے یہ معلوم کریں گے کہ آپ کے گھر کا کوئی ایسا معصوم بچہ تو نہیں جو مکتب نہ جا رہا ہو۔ معلوم فکر کریں تاکہ یہ فتنہ آنے سے پہلے ہمارے بچے جو اب یہ نسل کے ہیں یہ ہوشیار ہو جائے، ان کے ذہنوں کے اندر کچھ مضبوطی آ جائے، اور جب یہ چیز آ جائے گی انشاءاللہ تو پھر یہ خطرات سے ہم اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں، اپنے خاندان اور رشتہ دار کے اولاد کو بھی بچا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی اس وقت کی ذمہ داری ہے۔ علماء کرام، بزرگوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں راتوں کی، اس فکر کو لے کر کے ہم اور آپ تو اپنے کاروبار بزنس میں لگ گئے ہیں، کوئی فکر اپنی اولاد کی فکر نہیں، لیکن بڑوں کی، علماء کرام کی نیندیں حرام ہو چکی کہ ہماری اس امت کا ایمان کیسے باقی رہا۔ اس وجہ سے کم دوسروں کو نہیں کر سکتے، اپنے دوست، احباب، رشتہ دار، محلے کی فکروں کو لے کر کے 1 گھنٹے کے لیے، وہ 24 گھنٹہ 1 گھنٹے کے لیے اپنے بچوں کو فکر کے ساتھ مدرسے میں بھیجو۔ یہی ضرور نہیں کہا، جہاں آپ کا مدرسہ نزدیک ہو آپ آرام سے وہاں ان کو پڑھائی کراؤ، لیکن معیاری تعلیم ہونی چاہیے، اچھی تعلیم ہونی چاہیے۔ ایسے جگہ پہ اپنے بچوں کو بھیجو اور اپنے ان کی مکمل تعلیم آگے کراؤ۔ اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ